الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین، علماء کرام، مشائخ اعظام، پیر غلام دستگیر صاحب علیہ رحمت کے چہلم کے اس موقع پر دور دراز سے تشریف لائے ہوئے حضرات، میں نے پیر صاحب مرحوم کے جنازے کے موقع پر گزارش کی تھی کہ زندگی اور خیریت رہی تو میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا. ہم کل ہی عمرہ کی سعادت سے زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہو کر واپس آئے ہیں. گلا تھکا ہوا ہے، سفر کی تکان بھی ہے، لیکن شاہ صاحب مرحوم کی محبت اور میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب اور حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ کے جو ان سے عقیدت اور محبت اور تعلق تھا، اس کی بنا پر اور پھر ان کے صاحبزادہ احسان الحق صاحب کے اور دوسرے ان کے بھائیوں منیر شاہ صاحب اور سب لوگوں کی محبت اور کشش مجھے یہاں لائی ہے. خطابات تو آپ سنتے رہتے ہیں، بڑے بڑے عمدہ بولنے والے لوگ ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ہے. مجھے نہ کوئی خطابت کا دعویٰ ہے نہ علم کا دعویٰ ہے، لیکن میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے علم رسول اور علم علی و بطول سے ایک وافر حصہ عطا فرمایا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت پیر نصیر الدین صاحب. میں اس خانوادے کا ایک فرد ہوں اور مجھے یہ فخر بھی حاصل ہے کہ میں
حضرت پیر صاحب کی صرف ظاہری پراپرٹی اور جائیداد کا وارث نہیں ہوں، بلکہ ان کے 4 لفظوں کا بھی وارث ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں مفسرین گزشتہ کے حوالوں سے یہ بات لکھی تھی اور لکھی ہے، موجود ہے، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بہت سے بیٹے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ سلیمان داؤد کا وارث ہوا، جس کا قرآن میں ذکر ہے، تو یہ وراثت کون سی ہے؟ اس پر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ وراثت علم کی ہے، کیونکہ جس کا قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے وہ دنیا کی پراپرٹی اور وراثت اور روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتی تو پھر بالخصوص اس کے ذکر کرنے کا کیا مقصد تھا، کیونکہ حضرت داؤد کے اور بیٹے بھی تھے، صرف سلیمان علیہ السلام تو نہیں تھے، تو بطور خاص جو ذکر کیا کہ اور بیٹے بھی ہیں، داؤد کے اور بیٹے بھی ہیں، لیکن ہم نے جو علم کا اور اس کی نبوت کا جسے وارث بنایا ہے وہ صرف سلیمان ہے۔ خاص طور پر میں ذکر کرتا چلوں جناب علی المرتضیٰ حیدر کرار، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حضور کے اس ارشاد کا مصداق اعظم جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال لأن المال یفنا عن قریب وأن العلم لیس له زوال، کہ ہم اپنے مالک اور خالق کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا، ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو دنیا کی دولت دی، اس لیے کہ لِأَنَّ الْعِلْمَ لِأَنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، اس لیے کہ مال عن قریب ختم ہونے والی چیز ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا بر مالو جمال خویش مغرور مشو کارا بشب برندوئیرا بتپے، اپنے مال اور جمال پر فخر مت کرنا، اس لیے کہ جمال کو ایک بخار زائل کر دے گا، کوئی بیماری جسم کی آ گئی تو جمال ختم، اور اگر چور گھر پہنچ گئے تو مال ختم۔ تو اصل میں کیا تھا، حضرت علی نے اپنے دور کے ان لوگوں کو بھی ذہن میں رکھ کر یہ شعر کہا تھا جن کے پاس دنیاوی مال و حشم تو بہت تھا اور ان کے دسترخوان پر لقمہ تر تو تھا، لیکن علم علی نہیں تھا، کیونکہ علی مدینۃ العلم کا وارث تھا۔ تو اصل میں وراثت جو ہے وہ علم کی ہے۔ اللہ نے کائنات جو بنائی ہے اس میں یہ تدبر اور تفکر کا حکم دیا ہے، غور کرو غور کرو، میں نے کیا بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے۔ اس کے لیے دولت کی ضرورت نہیں، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ منبع علوم انبیاء علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہیں، جو محبت علوم ہیں، جہاں پر علوم اترے ہیں اللہ کی طرف سے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلا، صحابہ کرام اہل بیت اعظام
کی معرفت کے سلسلہ تابعین تبع تابعین علماء امت فقہاء ملت کے حوالوں سے گزرتا ہوا ہم تک پہنچا. تو اصل میں یہ چیز ہے جس کو میں آپ بتا رہا ہوں کہ اصل میں علم ہے کہ علم کی وجہ سے انسان اللہ کا عرفان حاصل کر سکتا ہے. اللہ کا عرفان علم سے حاصل ہوتا ہے، دولت سے نہیں ہوتا. اگر دولت سے ہوتا تو یہ جتنے بڑے بڑے اربوں پتی لوگ ہیں یہ اولیاء اللہ ہوتے، یہ سارے اللہ کے مقبول ہوتے. اور جہاں آپ کو فقر ملے گا، کوئی درویش ملے گا، کوئی صوفی ملے گا، کوئی فقیر ملے گا، کوئی ولی ملے گا، یا علی ملے گا، یا غوث جلی ملے گا، یا مہر علی ملے گا. تو وہاں کیا ہوگا؟ علم ہوگا. اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو، دلیل کے بغیر بات نہیں کروں گا میں. آپ بتائیں کہ جس دور میں متنبی قادیان نے آواز اٹھائی کہ میں بھی ذلی بروزی نبی ہوں، معاذ اللہ، ہندوستان علماء اور مشائخ سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھے ہوئے بوریا پر بوریا نشین فقیر پیر میر علی شاہ صاحب کو چیلنج کیا. اس کو پتا تھا کہ اس کے پاس دولت دنیا تو نہیں ہے، لیکن علم کی اتنی دولت ہے. ہائے ہائے، مرزا بیدل نے کہا تھا کہ بے شگانست ترائی نئے من مائے نور، بے شگانست ترائی نئے من مائے نور، کہ بہر ذرہ دو خورشید نمایم تقسیم. میرے پاس اتنا نور ہے، اگر میں کائنات کے ذروں میں ایک ایک ذرے کو دو دو خورشید سورج بھی بخشوں تو میرا نور ختم نہیں ہونے والا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سید نصیر الدین. میرے دادا کے پاس دولت دنیا نہیں تھی، لیکن علم کا نور اتنا تھا کہ جیسے میں نے شعر پڑھا کہ اگر وہ ایک ذرے کو علم کے دو دو آفتاب بھی دیتے تو ان کا مایہ نور ختم نہیں ہوتا. نکلے میدان میں، نکلے. پیری کیا ہے، فقیری کیا ہے، اور رسم شبیری کیا ہے. پیری خانقاہوں میں چھپ کر بیٹھنے اور تسبیح پکڑنے کا نام نہیں ہے، رسم شبیر کو نبھانے کا نام ہے، کربلائے وقت میں نکلنے کا نام ہے. حسین سے بڑا سجادہ نشین کون تھا؟ جناب حسن سے بڑا سجادہ کون تھا کہ جو رسول اللہ کی گدی پر بیٹھنے کے قابل تھے لیکن گدی پر نہیں بیٹھے. میدان عمل میں نکلے، یزید وقت سے ٹکرائے اور یہ بتایا کہ جو ہماری نسل سے ہیں، جن کی اصل ہم سے ملتی ہے اور ہم جن سے ملتے ہیں، ان کا طریقہ خانقاہوں میں چھپ کر بیٹھنے کا نہیں ہے. وقت آئے تو انہیں نکلنا پڑے گا. دنیا کی دولت جمع کرنے کا نام پیری نہیں ہے.
حصول مال کا نام پیری نہیں ہے، بلکہ رسم شبیری نبھانے کا نام مشقت ہے۔ حسین نکلے، وقت آیا نکلے، باطل نے آواز دی نکلے۔ میرے دادا کو آواز آئی، میرا دادا بھی گیا۔ پیسے نہیں تھے، تسبیح تھی ہاتھ میں، چادر تھی کندھے پہ۔ ہمارے علاقے میں بزرگ لوگ سفید چادر رکھتے تھے، وہی چادر لی اور کوئی کتاب ساتھ نہیں لے گئے، کیونکہ ذالکل کتاب اس کے سینے میں تھی، جس میں لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کتاب میرے علی کے سینے میں موجود تھی۔ کیا بات ہے حضور، واہ۔ کوئی کتاب نہیں، گئے نکلے۔ واقعہ سب کو پتا ہے، کیا اس وقت پیر نہیں تھے؟ ہندوستان پورا بھرا ہوا تھا، بڑے بڑے نابغہ روزگار، یگانہ عصر، مشائخ، علماء، سادات موجود تھے۔ اس وقت مولانا فاضل بریلوی، احمد رضا خان بریلوی بھی موجود تھے، دیوبندی علماء بھی موجود تھے، مگر چشم انتخاب، وقت کی چشم انتخاب میرے علی پر پڑی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جو بات کی اس کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ آج جو صورت ہے آپ کے سامنے خانقاہی نظام کی، ہمارے دینی ماحول کی، تو آپ کو جس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں وہ کیفیت بہت کم نظر آئے گی۔ آج وہ علم نہیں رہا الا ماشاء اللہ۔ خانقاہوں کے جو سجادے ہیں، خانقاہوں کے ساتھ جو متعلق ہیں اور اپنے بزرگوں کی روایات اور ان چیزوں کے حامل ہیں، ان میں بہت کم لوگ ہیں جن میں شان علم بھی موجود ہے۔ دولت دنیا کو ہے، یہ تو عام لوگوں کے پاس ہے، اسی لیے اولیاء اللہ نے دولت دنیا نہیں مانگی، انہوں نے اللہ کا عرفان مانگا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم مانگا۔ یہی وہ طبقہ ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ کے رحمان کے وہ بندے خاص جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے۔ یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب ان سے کوئی جاہل، ناواقف لوگ جو ان کے مقام اور مرتبے سے ناآشنا ہیں، جانتے نہیں، ان سے ملتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، بھئی تم سلامت رہو، خیریت رہے، بس چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کے مقام کو جانتے نہیں ہیں۔ تو جاہل کا کیا معنی ہے؟ جاہل کا معنی ہے جو ناواقف ہو، جو جانتا نہ ہو کہ یہ کون ہے، جو نسب تو جانتا ہو، قبیلہ تو جانتا ہو، علاقہ تو جانتا ہو، رشتہ تو جانتا ہو، زبان تو جانتا ہو، نسل تو جانتا ہو، اصل تو جانتا ہو، لیکن یہ نہ جانتا ہو کہ اس پیکر میں اللہ نے کیا دے کر بھیجا ہے اس پیکر کو، یہ اسے عرفان حاصل نہ ہو وہ جاہل ہوتا ہے۔ کیا تعریف کی حضور، کیا تعریف کی، جواب نہیں۔ میں نے جو تعریف کی ہے اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے مکے کی طرف چلیں، حضور کے دور اقدس میں جائیں،
اور دیکھیں کہ ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، عتبہ و طیبہ بھی ہے، یہ سارے آپ کے کزن بھی ہیں، آپ کے چچا بھی ہیں اور برادری کے لوگ بھی ہیں، لیکن انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، ماں کا نام سیدہ آمنہ ہے، دادا عبد المطلب ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، اور کس محلے میں رہتا ہے، اس کے کون کون رشتہ دار ہیں، چاچا کتنے ہیں اور رشتہ داریاں کتنی ہیں، یہ سب جانتے تھے، لیکن جاہل کیوں تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے پھر جاہل کیوں تھے؟ جاہل اس لیے تھے کہ مقام محمد کو نہیں جانتے تھے، نسب کو تو جانتے تھے، رشتوں کو تو جانتے تھے، لیکن اللہ نے محمد کے پیکر میں کیا نور اتارا اس کو نہیں جانتے تھے۔ جی اسی لیے اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹے ہاتھ ابو لہب کے اور ٹوٹ گئے۔ کیوں؟ جب حضور نے بلایا اپنے رشتہ داروں کو، چچاؤں کو اور اپنے رشتہ داروں کو جب بلایا تو دعوت دی، پہاڑ پر آپ نے جب ان کو کہا بلا کر کے میں اللہ کا نبی ہوں، کہ تم جس کی پرستش کر رہے ہو جن بتوں کی، یہ تمہارے لیے قیامت کے دن باعث عذاب بنیں گے، ان کو چھوڑو، وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، وہی مستحق عبادت ہے۔ تو اور لوگ تو کچھ جھجک گئے، کچھ خیال کیا، تو اس نے اٹھ کر کہا معاذ اللہ کہ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے، کیا تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ چچا تھا، حضور خاموش ہو گئے کہ میں اس کو کیا جواب دوں، بڑا ہے۔ حضور خاموش ہو گئے، اللہ نے فرمایا کہ جواب میں دوں گا۔ ابو لہب تو نے کہا کہ تیرے بھتیجے محمد کے ہاتھ ٹوٹے، نہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹے تیرے اور ٹوٹ گئے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جو کچھ تم نے کمایا، جو مال تمہارے پاس ہے، یہ تمہیں بے نیاز نہیں کر سکتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو کیا ہوا؟ عرفان محمد نہیں تھا، یہ جہالت ہے۔ اس کا لقب تھا ابو جہل کا ابو الحکم، حکمتوں کا باپ، دانائیوں کا باپ، اتنا سمجھدار اور دانا آدمی تھا کہ علاقے کے سارے فیصلے تقریباً یہی کرتا تھا ابو جہل، جس کو بعد میں کہا گیا۔ تو کسی نے حضور سے عرض کی کہ ابو الحکم کی بات کی ہے، تو حضور نے فرمایا وہ ابو الحکم ہے یا ابو جہل ہے؟ جہالت کا باپ ہے، تم دانائی کا باپ کہہ رہے ہو؟ اگر اس میں دانائی ہوتی تو مجھے نہ پہچانتا میں کون ہوں۔ سبحان اللہ جی، جو مجھ پر قرآن اترا وہ کوئی مذاق کی بات ہے؟ ہاں اگر دعویٰ ہے علم کا تو آؤ قریش، ایک صورت بنا کر لاؤ، فاتو بصورت من مثلہ، میں نے جو کلام بھیجا ہے اس کے ایک صورت لاؤ۔ دیکھیے قرآن مجید، انگوش بدن نہ کر دیا، یہ اسلوب دیکھیے، یہ اسلوب تم لا سکتے ہو؟ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، کیا چھانے والی اس چیز کی تمہیں اطلاع ملی؟ یعنی قیامت۔ دیکھو کیا اسلوب ہے قرآن کا، چھا جانے والی، پوری انسانیت پر چھا جائے گی، اس کا غلبہ ہوگا۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، یہ وہ دن ہوگا قیامت کا کہ تمام چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ
خاشعہ عاملۃ ناصبہ، تھکے ہارے. اور جس طرح سفر کی صحبتیں جھیل کر انسان اور یا دن کو کام کرتا ہے تو اس کے جسم پر، اعضاء پر، چہرے پر تھکن کے آثار ہوتے ہیں، اس دن لوگ مخلوق تھکی ہوئی، ٹوٹی پڑی ہوئی محسوس ہوگی، تھکا ماندہ انسان ہوگا. قرآن پڑھیں، قرآن کی شان کو دیکھیں، قرآن کی فصاحت و بلاغت کو دیکھیں جو تاجدار مدینہ آپ کے لیے لے کر آیا. غور کرنے کی چیز ہے. بعض لوگ قرآن مجید کو چوم کر طاق میں رکھ دیتے ہیں، بعض لوگ صرف منزل پڑھتے ہیں. یہ اور منزل کی دنیا ہے، یہ منزل صرف پڑھنے والی نہیں ہے، یہ عرفان کی منزل ہے قرآن. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، دہکتی آگ میں جھونکا جائے گا ان کو. تسقی من عین آنیہ، اور گرم ابلتے پانی ان کو پلائے جائیں گے. لیس لہم طعام الا من ضریع، ان جہنمیوں کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر ضریع سے. ضریع ایک کانٹا ہے، اس کے چاروں طرف کانٹے ہوتے ہیں، بہت ہی زہریلی حد تک کڑوا ہوتا ہے. اس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ تھور نہیں، تھور نہیں، اس کو کہتے ہیں بکھڑا. بکھڑا بکھڑا ہوتا ہے نا ادھر بھی. بکھڑے کا جو کانٹا ہے اس کو قرآن، اس کو ضریع عربی میں کہتے ہیں. لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کو جو غذا ملے گی وہ ضریع سے ملے گی. لا یسمن ولا یغنی من جوع، قرآن کا بیان دیکھیے. کھانے والا نہ اس کا پیٹ بھرے گا اور نہ وہ اس کو موٹا کرے گا. بھوک بھی نہیں مرے گی، لیکن بھوک کو وقتی طور پر وہ اس کو یعنی دھیما کر دے گا، لیکن وہ دوبارہ اس کو پھر بھوک لگ جائے گی، پھر وہی کچھ اس کو. اب دیکھیے یہ جہنمیوں کا ذکر ہے، اور دیکھیے جہاں سے بہشتیوں کا ذکر شروع ہوتا ہے. وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو نعمتوں میں ہوں گے، جو انہوں نے کمائیاں دنیا میں کی ہیں اس سے وہ خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، مطمئن ہوں گے. فی جنت عالیہ، اونچی جنتوں میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، اس میں ایک جاری نہر ہوگی. سن رہے ہیں آپ؟ میرا گلا آپ لوگوں کی دعاؤں سے کچھ نہ کچھ ہے جی. وجوہ یومئذ لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. دیکھیے بہشت والوں کا ذکر، عباد الرحمان کا ذکر، جو ابھی میں نے آیات پڑھی ان کا ذکر ہو رہا ہے.
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة فيها سرر مرفوعة ایسی جنت ہو سی جسے اچیاں منجیاں ہو سن اچیاں منجیاں ہو سن سرر مرفوعہ سریر کی جمع سرر اچیاں منجیاں فیہا سرر مرفوعۃ و اکواب موضوعۃ تے پیالے رکھے ہو سن اے سنو پنجابی دی گل بھی تھوڑی جی اکواب موضوعۃ پیالے رکھے ہو سن اکواب موضوعۃ و نمارق مصفوفہ تے صفہ میں تکیے لگے ہو سن صف لگی اسی تکیاں نے جنتی لوگ سے بہنے گا وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ تے غلیچے بچھے ہو سن بیان تک کہنے قرآن میں ایک قرآن لے کے آیا کملی والا کہ جتھے بڑے بڑے بلغاء اور فصحاء جنہوں نے ناطقے بند ہو گئے جس ویلے اللہ فرمایا أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ اوے بڑی قدرت نے اعتراض کرنے والے ہو تو کیا نہیں نے جے میں اٹھے آکنج پیدا کیتا ہے کوئی وہ آنے نا اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی تھی ہے جی ہے جی شہ میں پیدا کر چھوڑی حلے بھی نہیں مننے ہو ماں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ تے منہ چاہ کے تکو کہ آسمانہ میں کتنا اچھا کیتا ہے کوئی تھام ہے بے نکل جا کوٹھا درہ بڑا بڑا ہو تو ساتھ ستون لانا پہنا ہے تے ایڈی وڈی چھات تے ایڈی اچھی چھات وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اوے پہاڑاں بھی تکو کنج ٹھوکیا ہے میں زمین جنا کیا بات ہے ایمان پہاڑاں تکو کنج ٹھوک کے رکھے ہے نا کیا بات ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ تے زمین تکو کنج بچھایا ہے سامنے اے میں نہیں بچھائی تسی بھی پلے ڈالے ہو ہے جی تے کئی آنے نا زمین ناموار کیوں میں اے آتا بلندیاں تے پستیاں اے نشیب و فراز ہم دنیا نے یہی ناکامیاں ہیں زندگی جن سے عبارت ہے یہی ناکامیاں ہیں زندگی جن سے عبارت
اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے. شیر یاد آ گئے اور نظر وہ ہے نظر وہ ہے جو اس کون و مکان سے پار ہو جائے. نظر وہ ہے جو اس کون و مکان سے پار ہو جائے. مگر جب روئے تاباں پر پڑے بیکار ہو جائے. سمجھ آئی؟ اے ناہمواریاں جڑیاں نا یہی تو زندگی ہے. نشیب و فراز نشیب و فراز کس طرح ہونا ہے؟ وعدے کاٹے سن لے پہ بابا جی پہ جو لگ وعدے جرام نال ملسا نا کسی نے. پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ وعدیاں کاٹیاں نال زندگی ہے. وعدیاں کاٹیاں نال مسافتاں چڑھائیاں لائیاں تے وعدیاں کاٹیاں نال زندگی نہ پتہ لگنا ہے. دوست تساں نے بھی سنگی تساں نے بھی وعدے کاٹے ہونے تو پتہ لگنا ہے کون کتنے پانی ہے جے کیڑا سنگی ہے کیڑا دشمن ہے کیڑا منافق ہے. اے وعدے کاٹے ہون تے تاں پتہ لگنا ہے. کھانے ویلے تے سارے نال ہونے مٹھیاں چولاں ہفتے تے سارے سنگی ہیں جی. ہائے ہائے احسان الحق شاہ پہ آنن کھلا ٹائم ہے بشک بول. میں کیا میں اپنے سامعین بھی تکسانا وہ میں نے گل سننا بھی چاہنے کہ نہیں. ماشاءاللہ وہ صاحب تبریزی ایک بہت بڑا فارسی نہ شاعر ہویا ہے. میں آسا قرآن شریف میں سورت پورا کرسا بیان نے وچ کئی صورتاں آ گئیاں نا وہ بھی بیان کرنیاں پہلے وہ صورت بھی بیان کرسا پر اے صورتاں بھی سنو چلنیاں صورتاں. میں عرض کر رہا کہ اس آکھیا کہ دوست دشمن نہیں تمیز ہونی ہے جس لئے بندے تے وقت پہ گئے. حسین نہ دم پرنے کہ نہیں کوفے آؤ آکھیا نا ساریاں اتھے کے آل کیتا نے بلا کے کوفیاں ہاتھ تے بیعت کی تھی امام مسلم دے. لیکن جس ویلے طاقت اترے آئی تے سلام پھریا تے 40,000 بندہ غائب ہے کوئی بندہ نہیں ہے. دولت اقتدار پیسہ اور اے جڑی ایسے فرائنہ جڑے ہونے نا طاقتور انہاں لوگاں نے دولت پیسہ اور لالچ کو بچنے واسطے بہت بڑا دل چاہیے ہے جی کہ اکھیاں بندہ کھول کے بھی نہ تکے تھکے بھی نہیں بندہ او بندہ حسین کی سب پہ جا سکنا ہے. اور نہ ویکھو تے پیسے تے مرنے والے نس گئے سلام پھریا اس پاسے بندے غائب دوے پاسے پھریا دوے پاسے غائب. تے دولت اور اقتدار اتنی شے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ اللہ نے بارگاہ میں عرض کی تھی ربنا انکا آتیتا فرعون وملأہ زینتا واموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک. اے اللہ تجھ فرعون تے اس نے چمچیاں
بڑی دنیا دیتی ہے, بڑا پیسہ دیا ہے تو نے ان کو, بڑی دولت دی ہے, بڑا اقتدار دیا ہے, بڑا اختیار دیا ہے. ربنا لیضلوا عن سبیلک, اے رب اس لیے دیا ہے تاکہ تیرے رستے سے لوگوں کو بھٹکائیں. ہمیں غربت دی ہے, ہمیں فقیری دی ہے, ہمارے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں, ہم غریب لوگ ہیں, ہمیں نبوت دے دی, مسکینی کے عالم میں اپنا نبی بنا دیا. 500 مرتبہ میرا نام ہے قرآن میں موسیٰ کا, یہ شرف دیا, اور اس کو دولت, اقتدار, اختیار, چمک دمک اتنی دی, لوگ اس کی دولت اور چمک کو دیکھ کر ادھر جائیں گے, یا ہم دو بھائیوں کی طرف کون آئے گا؟ سننے پہ گل. اور لوگ فرعون در ویسن پیسہ, ٹکا, دولت, اقتدار, اختیار, بڑا وسیع دسترخوان, ککڑ تے پلا, اتھے کے اللہ دا نام ادھر کون آسی؟ پھر فرمایا ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. یا اللہ کھس انہوں نے مال دولت کھس نہ بولوں, اور انہوں نے دلوں تے توبہ نہ کرنے نہیں مور لا, کیونکہ توبہ کر دیتی اگر نہ تے فرعون بھی توبہ کر چھوڑے, حامان بھی کر چھوڑے, نمرود بھی کر چھوڑے, شداد بھی کر چھوڑے, توبہ کر چھوڑے تے تو غفور الرحیم ہے, تو بخش چھوڑ دے. کیسی بدواڈا دیتی ہے نبی ہے نا, اللہ نے مزاج عذاب بھی جان لے کہ کس طرح سا گل کرنی ہے. نبیاں پتہ ہونا ہے مزاج رحمت نامی تے مزاج عذاب نامی. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم, انہوں نے دلوں تے مور لا تاں جے تینے کول معافی بھی نہ منگن. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. یا اللہ جب تک دردناک عذاب نہ تکیا یہ ایمان نہیں آنے نہیں, یہ بڑے پٹھے جمے نہیں. فلا یؤمنوا قال قد اجیبت دعوتکما. اوے موسیٰ, ہارون, تساں دوواں بھراواں نہیں میں پکار سن کے دیے, میں قبول کر کے فاستقیما, دوئے ڈٹ ونجو, ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون, تے انہاں چہرہ نے رستے تے کدے نہ ٹریو, انہاں نے پیچھے نہ ٹریو, ڈٹ ونجو, انہاں کولوں ہٹ ونجو, مقابلہ کریو. پاویں غریب ہو لیکن اے نبوت نہیں غریبی ہے, نبوت نہیں غریبی, بڑی شان والی نبی ہونی ہے. ہاں محمد مصطفیٰ اس فخر کے مظہر عظم تھے. فرمایا کہ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. کملی والے آخری نبی سید العرب والعجم فرمایا کہ یا اللہ ماں غریباں میں زندہ رکھی. سنو اے غریبوں, فخر کرو فخر محمدی تے, جس سے اولیاء اللہ فخر کرتے رہے. جی فرمایا کہ اللہ ماں غریباں چ رکھی زندہ, تے غریباں چ ماری, تے قیامت والے دن غریباں نے ٹولے چٹھاویں, انہاں بڑیاں سرداراں تے امیراں تے چودھریاں تے بڑے بڑے لوگوں نے ٹولے چ نہ اٹھاویں, ماں غریباں نال اٹھاویں. میں غریباں دا رسول ہاں. غلام ہے, غلام ہے, غلامی رسول میں قبول ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جب نشیب و فراز زندگی کے آتے ہیں تو اپنوں کا اور دوستوں کا, دشمنوں کا, منافقوں کا پتہ چلتا ہے. صاحب نے کہا تھا کہ دوست دشمن می شود صاحب بوقت ماندگی,
دوست دشمن ہو جاتا ہے اے صاحب جب انسان غریب ہو جائے. جس ویلے بندہ غریب ہو وجے نا تے سنگی چھوڑ دینا آنے اس کو رہی کچھ نہیں یہ شدہ آپ نہیں کھا سکنا تو اس کو کیا فائدہ ہے بھوکا ہی نہیں اور تک کوئی بل وڈیرا تکڑا جیسا چاپ جڑے اسا استعمال کرنا یاری پرانی تروڑ کے نویں نہ لا کے دی جڑے چار جڑے پھر انہاں کول جس نے مکے پھر گیر لا کے اگے تک چلا گیا اور کسی کو چلا گیا. اے طریقہ ہے اس آگیا دوست دشمن می شبت صاحب بوقت ماندگی. جس ویلے بندہ رہ جاوے غریب ہو جاوے دولت دنیا نہ رہے اس کو تے چنگے کوڑے دوست دشمن ہو جائیں چنگے کوڑے دوست. اس دی اس دلیل دیتی اس آگیا کہ خون زخم آہواں رحمی دی حد سے یاد رہا. دیکھو نا ہرن کیسی مثال ہے. اس آگیا کہ خون جڑا ہے نا ہرن دا خون اپنا خون اس دے جسم پھر رہے ہیں جس نال ہرن زندہ ہے جانور چل رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اس کو اچھے کیڑی چیزیں اپنا خون اس دا لیکن اس زخمی ہو وجے شکاری کوئی تیر مارے بندوق مارے لت زخمی ہوگی ہے کوئی چیز زخمی ہوگی ہے تے شکاری پچھے وے او خون تلے ڈل کے رات اسی شکاریاں کے زخمی ہرن ادھر گئی ادھر گئی ادھر گئی ہو گئی وہ خیر پکڑ کے اسی خون نے گل سمجھ آئی وہ آئی نے کہ نہیں سمجھ ہاں جس لئے کیوں ایک کام کیوں ہویا کہ ہرن جڑا ہے اور بیچارہ زخمی جے ہو گیا اس کو طاقت جے نہ رہی اپنا خون بول پیا دشمن بن گیا اپنا خون شکاریاں دس رہی ادھر گئی ادھر گئی ادھر گئی اخیر شکار پکڑ کرنا ہے. شکاری کیوں پکڑنا ہے کہ اپنا خون دستا ہے. تے اسی طرح خاص دوست خاص سنگی گورے لوگ رشتہ داریاں وچ قریبی لوگ بھی تکنن کیڑا مالدار ہے کس کو پیسے ہے حالانکہ دینا کوئی بھی نہیں ہے. کون دینا ہے؟ دینا اللہ ہے یا اللہ جنا دینا ہے. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دے ارے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینا کوئی بھی نہیں. ایک کتا ہوئے نا بڑا حریص ہونا ہے کتا اسا ٹکڑا نہ پاؤ اے ہے جی ٹکڑا کہنے کے ہتھے جنال ٹرنے رہو تے دادا میل جڑے او پیچھے ٹرنے رہ سن ٹکڑا پایو نہیں گوشت پایو نہیں ہتھے چ رکھو کتا پیچھے اسی لال چانچ پیچھے ویسے. اے جڑے لوگ دنیا دارن چاہے او دنیا داراں وچ پیدا ہوئے یا ہون دنیا دار بن گئے جدی پشتی دنیا دارن یا دنیا دار بن گئے ہون اگے نہیں ہے انہاں انجی سمجھو تساں کتے یار پیچھے دوڑا سن چھچڑا ہتھے چ رکھ کے اگے اگے ششکار نے نا کتے آئے ہیں پیچھے تے کتا بیچارہ پیچھے دوڑنا رہنا ہے. کتے اور دوڑا سننے انہاں نے مگراں وچ نہ آئیو منگنا نے تے اللہ کولو منگو جڑا دینے والا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. وہ انسان جڑا بیاہنا ہے انسان جس نے بنایا بیاہنا ہوئے انسانا ما غرک بربک الکریم. اس کریم رب کو تو تا کس پاسے کیتا ہے کیوں چھوڑ دیتے ہی تکڑا ہوتا بڑا نخرے چاہ گئے ہیں
4 پیسے میں کے دے چھوڑے وہ اوہی ربی الذی خلقک جس تو دا پیدا کیتا ہے تو اے ہی نہیں ہے وہ تو جمع ہی نہیں ہے تیرا وجود نام و نشان دنیا تے نہیں ہے میں پیدا کیتا ہے الذی خلقک فسواک تو دا مال پیٹ تیرے اعضاء سدھے کیتے تکو نا احسان جتانا پینا نا شکرہ جے وے نا شکریاں دسنا پینا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک سارے اعضاء ٹھیک ٹھاک کر کے فی یہ صورت ماشاء رکبک تو تا پھر جڑی صورت اس چاہیے وہ صورت دے کے دنیا تے بھیجیا بڑا نا شکر ہے تو تا اتنا نہیں پتا تو کیڑے رب کو پھرنا پہ فرمایا میرے کو منگو یا منگو تے پھر کملی والے دی بارگاہ تے بنجو یا کملی والے دا وسیلہ پاؤ میری بارگاہ میں میرے کو منگو اچھیاں دا وسیلہ پاؤ اچھے لوگ جنہاں اچھے عمل کیتے انہاں دا وسیلہ میری بارگاہ وچ پاؤ میں دیساں میں دینے والا انہاں دنیا دارہ کو کیوں منگنے ہو یہ کہن ایتا لالچی لوگ ایتا ایک ایک پیسے ایک ایک زمین نے چپے تے مرنے والے لوگ سمجھ آئی حضور فرمایا بھائی تھکے تو نہیں ہو 2-4 گلا اور کرا حضور فرمایا کہ دنیا جڑی ہے نا ایک بڑی ڈاڈی چیز ہے یہ آزمائش ہے بندیاں واسطے میں کہ مثال دیتی لیکن جڑے سمجھدار لوگ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ آدمی کو پہچانتے ہیں آدمی کو پہچانتے کہ یہ آدمی کس انداز کا ہے اس سے تعلق رکھیں دیکھیں میں آج سروبے آیا ہوں ایک فقیری انداز ہے یہاں درویشی کا انداز ہے میں یہاں کوئی محل ماڑیاں نہیں ہے لیکن میں جس رابطے اور نسبت کو دیکھ کر آیا ہوں یہ وہی فخر محمدی کی جھلک ہے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے علم کے صدقے کمال کے صدقے انہوں نے تو کچھ مانگا ہی نہیں دنیا مانگی ہی نہیں دیکھو نا جو جس سے کچھ مانگے اس کو ملتا ہے تو فقیروں نے اللہ سے اپنا جو عشق ہے عرفان ہے تعلق ہے نبی کی محبت ہے وہ مانگی انہوں نے دنیا مانگی ہی نہیں پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا میں نے دنیا کے لیے کبھی تو اللہ سے دعا نہیں مانگی کہ مجھے دنیا دے دولت مند کار پیسہ دے کیوں ہمارا جو نبی ہے ہمارا جو آقا ہے اس کی زندگی دیکھیں آپ یہ دنیا جو ہے انسان کو خراب کر دیتی ہے انسان پیسہ دماغ کو مغرور کر دیتا ہے انسان کے طور طریقے بدل دیتے ہیں غریبی میں اور ہوتا ہے پیسہ مل جائے تو کچھ تیور اور ہوتے ہیں بدلی جو وضع طور سے بے طور ہو گئے ارے تم تو شباب آتے ہی کچھ اور ہو گئے اس لیے دنیا جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے مانگی ہی نہیں اور یہ کوئی پہچان نہیں ہے میرے یار جس کے پاس دنیا ہے آج کل پتہ ہے کیا ہے میں ایک بہت بڑی عظیم روحانی خانوادے سے اور درگاہ سے تعلق رکھتا ہوں اور بڑے وثوق اور بڑی جرأت کے ساتھ میں یہ بات کہنے والا ہوں
میرے خلاف باتیں بھی لوگ کرتے ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، سنتے ہم نے کبھی سنی نہیں، ایس کرنے پائی ہے تو ایس پاسوں کٹ چھوڑی پرواہ نہیں کی تھی۔ گل جڑی ہے گل صحیح کرنی، آج کل خانقاہوں میں بھی دنیا داروں کے تو پیچھے پھرتے ہیں، خانقاہوں میں بھی ان پیروں کے ساتھ لوگ تعلق رکھتے ہیں جو مالدار ہیں، دولت مند ہیں، غریبوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ ٹھیک ہے، ایک وہ زمانہ تھا جب گولڑا شریف میں میرا دادا علم کے سجادے پر بیٹھا ہوتا تھا۔ کیا تھا اس وقت پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی دنیا تھی، دنیا مانگی ہی نہیں، بلکہ فرمایا شعر میں تایافتم خبر از باب علوم دل۔ دیکھیں پیر میر علی شاہ کس بات پر فخر کر رہے ہیں، تایافتم خبر از باب علوم باب علوم دل، باب علوم علوم دل، باب علوم دل، تایافتم خبر از باب علوم دل، دل دادا پا میرے دادا پا میرے۔ فرمایا پیر میر علی شاہ بول رہے ہیں کہ جدو تو ماں دل نے دروازے نہیں ذرا خبر ملی ہے، دل نے دل کے علوم کا ذرا جا دروازہ میں نے کھلتا نا، ذرا کھلتا ہے، پورا نہیں کھلتا، خبر ہے کچھ یا تقلیلیہ کچھ خبر ہے جی۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب فرمانا ہے، مرزائی نس گئے کچھ دروازہ کھلے ہیں، متنبی قادیان نس گئے، رائج کوئی کھلونا نہیں، سامنے آنا نہیں، میدان نکلنا نہیں، پیر گولڈوی کو پوچھو فرمانا ہے خبر ہے کچھ دروازہ کھلتا ہے علی دے علم دا، کچھ دروازہ آئے کچھ نہ اے حال ہے تے کل دا حال آپ دیکھ لو۔ کچھ دروازہ کھلیا ہے، اس کچھ نہ اے عالم ہے خبر از باب علوم دل۔ جس ویلے ماں دل نے علوم نے دروازے نہیں کچھ خبر لبھی ہے نا، دل دادا با میرے شاہ حیدر کرارم، اس دن تو میں عاشق ہو گیا، فرشتہ ہو گیا جناب حیدر کرار کی ذات کا، کیونکہ دروازہ فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم دا تے علی دروازہ ہے، تے جس شہر وچ وجنا ہے دروازے درو ہو کے وجنا ہے، کداں تے کوئی نہیں چڑھنا، کداں تے چڑھنے والے چور ہونے وہ کوئی اور ہونے۔ میں کہ عرض کی تھی کہ بوئے درو آؤ، بندے نے پتر تے لائق تے مہذب لوگ دروازے چوانے ہونے، ٹھیک ہے نا، دروازہ تے علم دے دروازے چڑھنے تے پھر علی درو آ۔ کیڑا علی؟ علی کیڑا؟
گل سنو بڑے بڑے سونے خطیب مولوی میرا میں تو ایویں ہی ہوں کوئی شے بھی نہ تے ایویں للیاں چلیاں جیاں گلاں بڑیاں جس طرح بھی ہیں قبول کرو ذوق والے کیوں خدا نے باتیں کافی تے اے بڑے مکفہ تے مسجہ تے گلاں تے یہ وہ اچھلنا کدنا اے سارا کچھ اپنے پاس ہونا تے ہجری گلاں ہونی ہیں اس کا مقام اپنا ہونا ہے سمجھ آئی نا کیڑا علی مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا مرحب کا خیبر میں مرحب جے کافر ہٹے کٹے نہ جتنے دلیر بندہ بڑا بڑا آیا اس کا قتل بھی کچھ ہے ہی علی کے سامنے مرحب بڑی بڑی ہے پر علی کے سامنے کے مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے پھینکا تھا وہ تو اپنی تلوار ذوالفقار نہ صدقہ وار کے سٹیا اس کی کچی سٹی پڑے جس طرح ان پھیر کے نہیں مانے ککڑیاں نصیر شاہ صاحب اوے سروبے آلے ہو بڑے بڑے خطیب سن سو پر اس فقیر سادے جے نہیں گلاں میں تسی یاد رکھو انشاءاللہ سنو گل بڑی استماع شعر یاد آ گیا سید اصغر دا ذکر ہے میں چھوڑ کے نہ ونجنا جانا اصغر معصوم دا ذکر ہے اور اب کیتی نا کہ پھینکا تھا مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا ارے پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے اگے آنا ہے سنے ہوئے حسین تے حسین کی اولاد دا غم رکھنے والے ہو اگر کوئی بیٹھے حسین نو مننے والا اہل بیت دا درد رکھنے والا میں اس دروازے کھٹکھٹا رہا سنو اور اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام اصغر آج تک شام نی فوج جگر تے ہاتھ رکھ کے رونی پئی ہے اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے تم تیر اوے اصغر تو تیر کھا کے آئے یا نہ تیر مار کے آئے وہ ہون تک پہ رونے پہ کہ کر کے بیٹھے ہیں معصوم بچے آماز چھوڑے ایسا کر کے کہتا ہے ہون تک رونی بھی یہ فوج شام تے اوے مسلمان تیری اکھ وچ غم حسین دا اتھرو نہ آوے اہل بیت اجڑے خیمے زینب دے زینب دی شام غریباں تیرے اتھرو نہ آون سمجھ تیرے چ ایمان کوئی نہیں تیرے ایمان اچ خلل ہے کیونکہ کملی والے دی اولاد دا معاملہ ہے اولاداں تینوں چنگیاں لگدیاں تے کملی والے دی بھی اولاد کملی والے نو محبوب ہے محبوب رب العالمین دی اولاد محبوب ہے ہاں اے وکھری گل ہے کہ تم اپنے کسی مرنے والے ہمیں نہ رونا ہوئے حضور فرمایا جس اکھ وچ اتھرو نہیں اس
دل وچ رحم نہیں اوئے اے فتنے دا دور نے یہ فتنے کا دور ہے آج صحابہ کے حوالے سے ان کو سامنے لا کر اہل بیت کو برا کہا جا رہا ہے وہ طبقہ بھی اٹھا ہے جو اہل بیت پر انگشت تنقید اٹھاتا ہے اس گمراہ فرقے سے بھی بچو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اپنے ایمانوں کو محفوظ رکھو اور ان آستانوں سے تعلق رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم گمراہ ہونے سے بچ جاؤ گے ٹھیک ہے لیکن یہ وہ فرقہ ہے جو کہتا ہے حسین اقتدار کے لیے گیا تھا یہ وہ فرقہ ہے گمراہ فرقہ جو ہنستا ہے جو طرح طرح کی باتیں حسین کے خلاف سیدہ زینب کے خلاف اور اہل بیت اعظام کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور ان طبقے سے بھی بچیں جو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف بولتا ہے ان کی تحقیر کرتا ہے ان کی تذلیل کرتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ ان گستاخوں سے بھی بچائے جو صحابہ کے گستاخ ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت کا ہے ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں اور اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں یہ صحابہ حضور کے در پر بیٹھنے والے ہیں اور اہل بیت ان کے گھر میں بیٹھنے والے ہیں سمجھ آئی صحابہ در پر بیٹھنے والے ہیں حضور کے در پر حضور کا در بہت بڑا در ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے در کے بعد یہی در ہے کملی والے کا در سب سے بڑا ہے اللہ کے در کے بعد اس در پر بیٹھنے والے ہیں صحابہ اگر رسول اللہ نے گھر والے نے ان در پر بیٹھنے والوں کو نہیں اٹھایا تم کون ہو ان کے خلاف بولنے والے تمہاری حیثیت کیا ہے کہ ان کی شان میں گستاخی کرو مراتب اپنے اپنے ہیں ٹھیک ہے شرم چاہیے صحابہ کے حق میں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ نے جن کے لیے قرآن میں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ علی اصحاب شریف کیا سنو جی بیٹی ایک منٹ گل وے کہ اللہ فرمایا سنو بڑی مزدار دکھ نہیں رہا کہ ایک میں اپنا سنو اللہ فرمایا میں راضی ہاں انہاں نال رضی اللہ عنہم راضی ماضی مطلق نہ سیغہ بولیا رضیہ راضی ہو کے اطلاع پہ دینا ہے راضی پہلے ہویا ہے دسنا پہ رضی اللہ عنہم اللہ انہاں نال راضی ہو گیا ورضوا عنہ اے بھی اللہ نال راضی ہو گئے اللہ انہاں نال راضی ہے تے اے اللہ نال راضی تے تسی علی انہاں نال ناراض ہو حضور دے صحابہ نال تسی ناراض ہو اللہ تو راضی ہو گیا دس پڑھے قرآن ہے میں کولو نہ پڑھنا پیا پڑھو قرآن شریف پڑھو جے ایمان ہے تے جس دا قرآن تے ایمان ہے اے قرآن دی آیت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ انہاں نال راضی ہویا ہے تے رضوا عنہ کیوں اللہ آکھا ہے اپنا راضی ہونا ان کافی ہے اللہ یہ کہہ دیتا کہ میں ان سے راضی ہوں یہ ضروری آکھنا ہے کہ بھی راضی یہ کیوں آکھا دسو بڑے بڑے عالم بیٹھے ہو کوئی بندہ اٹھ کے دسے کہ وجہ سنو میری کو گل اللہ اس واقعے آکھا ہے کہ میں تو بڑیا بڑیا نہ راضی ہویا پر انسان ایڈا نا شکر ہے جی اتنیاں نعمتاں دیواں تے تاں وی راضی نہیں یوں لائی اس ماں ہے کیوں نہیں دیتا ہی ماں ہے کیوں نہیں دیتا ہی ماں ہے کیوں نہیں فلانے اتنا چاہ دیتے ہی میں کوئی تیرے موٹ وڈے
میں کوئی تیرا نقصان کیتا ہے نا کیوں چاہ دیتا ہے اتنا او چلیا میری اپنی مرضی جس چیز میری ہے شکلیں صورتاں میں نے دینے والا میں ہاں متھے دینے والا میں ہاں قسمت دینے والا میں ہاں زبان دینے والا میں ہاں بولنے نہ سکھانے والا میں ہاں ول دینے والا میں ہاں ول کڈنے والا میں ہاں ول دسنے والا میں ہاں ول کڈنے والا میں ہاں میری مرضی تکو میں جسا جو دیتا ہے کیوں دیتا ہے یہ پتہ لگنا پہ تو کون ہے تے بندہ نہ شکر ہے گویا صحابہ کرام اس میں رضوعن ہو اس میں اہل بیت بھی شامل ہے یہ سارا وہ طبقہ اخیار ہے کہ سب جو ہے اللہ سے راضی ہیں یعنی صحابہ میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو اللہ سے گلا کرتا شکوہ کرتا راضی نہ ہوتا کہ اللہ تم نے مجھ سے یہ کیوں کیا یہ کیوں ایسا کیوں نہیں کیا یہ کیوں نہیں کیا فرمایا نہیں رضوعن ہو یہ بھی مجھ سے راضی ہیں کسی نے کوئی گلا نہیں کیا میری رضا پر سب دست بستہ ہیں میری بارگاہ میں سر بسجود ہیں ان کے سر جھکے ہوئے ہیں مجھے مانتے ہیں اور میں نے جو ان کے لیے فیصلہ کیا ہے اس پر اپنا سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں رضوعن ہو میں بھی ان سے راضی ہوں اور یہ بھی مجھ سے راضی تے جڑے اللہ نہ راضی ہون تے اللہ انہاں نہ راضی ہوئے تے وچ ایک طبقے تکلیف ایویں پئی ہوئے جی اسی تے راضی نہ جی دسو انہاں نہ قرآن تے ایمان ہو سکتا ہے بولو خدا ہوئی گل کرو نہیں ہو سکتا نے اس واسطے صحابہ کی معاملے میں احتیاط کرو کف لسان کرو زبان کو روکو اللہ ان کا معاملہ جانتا ہے اور رسول بہتر جانتا ہے قیامت کے دن جو ہوگا ہم کوئی ٹھیکیدار ہیں اسی طرح اہل بیت کا معاملہ ہے جو اہل بیت کے معاملے میں کف لسان نہیں کرتا اور بکواس کرتا ہے قیامت کے دن اس کو بھی اللہ نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ کملی والے کی اولاد پر گستاخی کی زبان کھول رہا ہے وہ تو رسول اللہ کا خون ہے ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں آیا ہے یہ بات غور سے سنیں کہ جس زمین کے ٹکڑے کے ساتھ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جس میں پاک مس کر رہا ہے جس زمین کو جس قبر نے اس ٹکڑے سے جتھے جس طرح انسان میت لٹاؤ نا جتنی زمین تلے آنی ہے بندے نے اے جڑی زمین حضور دے جسم اثر نو مس کر رہی ہے اس دا مقام عرش تو بھی ہوتا ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری جسم یہ گوشت مبارک جو ہے آپ کا اس کا یہ مرتبہ ہے کہ وہ بھی سیدھا نہیں لگ رہا کفن مبارک پہ ہے اس سے نال مس کر رہے ہیں تو اس دا اے مقام ہے تے جیڑی زہرا اس دے خون دا حصہ ہے اس دے جگر دا ٹکڑا ہے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے سمجھ آئی تے فاطمہ جگر دا ٹکڑا ہے جگر خون دا مرکز ہوندا ہے خون بڑھاندا ہے خون بڑھاندا ہے ہیں جی تے جس تو کیوں حضور نے فرمایا جگر دا ٹکڑا ہے کہ سیدہ دا خون فاطمہ دے جگر وچوں بندا ہے او فاطمہ جس دے جسم دا یہ مقام ہے تے جس دا خون مبارک فاطمہ دی صورت چایا ہوئے اس دا مقام تو آپ سوچ لیں جڑے حضور دے وچوں آئے جڑے حضور دے وچوں آئے انہاں دا مقام تو آپ سمجھ لیں سیدہ فاطمہ دا سید امام حسن دا امام حسین دا امام جعفر صادق دا زین العابدین دا سجاد دا امام حسن دا حسن مثنی دا عبداللہ المہد دا
اے حسن تے حسین دا چمن ہے جی کیا بات رضا اس چمنستان وفا کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور الحسن پھول حضرت نصیر الدین شاہ صاحب میں آ رہا ذرا اختتامی انداز دے وچ کہ فرمایا اتنیاں نشانیاں دتیاں تانوں میں فرمایا ذرا دیکھو تو صحیح کہ میں پہاڑاں نو کس طرح ٹھوکیا ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ کئی فرق بچایا ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ یاد رکھیں تو یاد دوانے والا ہے کملی والیا دسنے والا ہے راہ دسنے والا ہے لوگاں گمراہ واما سدھے راہ تے پانے والا ہے لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ تو انہاں دے چوکیدار نہیں ہے کہ ڈنڈا چاہ کے نہ جو ہے ان کے کیتا نے بس تو پیغام چاہ دیتا ہے إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ مگر وہ بندہ جس منہ پھیر چھوڑیا میں نے بیاروں تے کفر کیتا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ اللہ صاحبوں بڑا عذاب دیتی اور تک وہ آخری جملہ سبحان اللہ جو بیان کی قدرت اور زبان کی قدرت کو جانتے ہیں یقین رکھیے عرب انگوش بدندہ ہو گیا یہ جملہ میں پیش کر رہا ہوں قرآن مجید کا إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ اللہ اکبر عاجز کر دیتا ہے قرآن اِنَّا إِلَيْنَا إِلَيْنَا تے اگے وچ عَلَيْنَا إِلَيْنَا تے عَلَيْنَا اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ انہاں نہ مڑ کے آنا بھی اپنے پاسے ہی ہے اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ انہاں نہ مڑ کے آنا بھی اپنے ہی پاسے ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ پھر انہاں نہ حساب کرنا سا تیرے آدھی جانا دے جانا اے بیان سدھا ترجمہ میں ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ اے قرآن اے بیان اے زبان اور اے خطاب اللہ دی شان ہے کہ خاص انہاں لوگوں نے اللہ نے ذکر فرمایا ان لوگوں کا کہ جو اللہ کے بندے ہیں عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا جو آہستگی سے چلتے ہیں
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جو ناواقف لوگ، مرتبے میں کم لوگ، ان کے مقام کو نہ سمجھنے والوں سے جب ان کا پالا پڑ جائے تو قالوا سلاما، وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں. جس طرح اذا مروا باللغو مروا کراما، جب لغو چیز بےہودہ چیز کے پاس سے گزرے تو وہ متانت اور سنجیدگی سے گزر جاتے ہیں. تو حاضرین گرامی قدر، میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے میرے جو بیان کے کچھ حصے ہیں قرآن مجید اور دوسرے جو میں نے کچھ باتیں پیش کی ہیں ان کو آپ نے بڑی دلجمی اور حوصلے کے ساتھ سنا، اپنی متانت کا اور سنجیدگی کا ثبوت دیا. اور میں بڑے بڑے اجتماعات میں لاکھوں کے مجموعے میں بولا ہوں اللہ کے فضل سے، لیکن کھلبلی ہوتی ہے مچی ہوئی، سماعت کا ذوق نہیں ہوتا. میں احسان الحق صاحب، ان کے بھائیوں اور ان کے اور جو رشتہ دار حضرات ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، اور آپ جو علاقہ سروبا کے جو مضافات سے دور دراز سے جتنے لوگ آئے ہیں، آپ کی سمجھداری اور عقل مندی، اور اس پر میں آپ کو بھی داد دیتا ہوں کہ آپ میں ماشاءاللہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کو سننے کا ایک ذوق بھی ہے اور آپ کو اللہ نے سمجھ بھی عطا فرمائی. تو میں رومی یہ فرما رہے ہیں کہ رومی صاحب کا شعر کوئی ہو، اصل میں رومی رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کے کلام کو سمجھنے کے لیے بھی بڑا وقت چاہیے، علم چاہیے، اور یہ دفتر جو ہے یہ بڑا وسیع دفتر ہے. تو انہوں نے اپنی مثنوی کے لیے کہا تھا، ایک شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ان کی فرمائش ہے کہ مثنوی ماں دکانیں وحدت، ہماری مثنوی جو ہے وہ وحدت کی دکان ہے. اللہ کی توحید کا سودا بکتا ہے یہاں ہماری مثنوی میں. وحدت کی دکان ہے، توحید کی دکان ہے. ہم وہ صوفی ہیں جو ہماری دکانوں سے توحید کا سودا نکلتا ہے. مثنوی ماں دکانیں وحدت، حیرت اندر حیرت اندر حیرت. دیکھیں رومی کے کمالے بیان کو دیکھیے، اس کی نبوغت ذہن کو دیکھیے کہ چونکہ وحدت کے ساتھ حیرت ہے، توحید کے ساتھ حیرت ہے. اللہ کی توحید انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے. اللہ کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو بڑی بڑی عقلوں کو حیرت میں ڈال دے. اللہ کا معنی یہی ہے. فرمایا کہ اگر مثنوی پڑھنی ہے تو یہ حیرت کی دکان ہے، اور حیرت اندر حیرت اندر حیرت، اور جوں جوں اس میں اترتے جاؤ گے گویا حیرت کے سمندر میں اترتے جاؤ گے. حضرات، آخر میں مرحوم یہ سید غلام دستگیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور انہوں نے اپنے علاقے کو جس خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے بزرگوں کی روایات اور عقائد کے حوالے سے جس طرح لوگوں کو انہوں نے اسی طریقے پر رکھا، یہ سب سے بڑی ان کی خدمت ہے کہ عاجزی اور انکسار یہ بڑی دولت ہے. یہ پیروں میں اور سیدوں میں بڑی کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ آکڑ ادھر زیادہ ہونی، نخرا نسب سے نخرا.
کہ اسی سیدہ جناب کے باقی جڑے نہیں جی، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سادات کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، رسول اللہ کے خاندان سے منسلک ہیں، ان کو یہ شرف حاصل ہے، اور فاطمہ الزہرا کے نسب سے ان کو جو نسبت حاصل ہے بلا شبہ یہ بہت بڑا فخر ہے، مگر اس پر فخر کر کے دوسروں کو ذلیل سمجھنا یہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو شاہ صاحب مرحوم میں یہ جو عاجزی تھی یہ بہت بڑی چیز ہے، بڑی دولت ہے۔ میرے دادا حضرت بابو جی فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ اگر تم نے اپنے مالک اور اپنے اس کریم کے دروازے پر جانا ہے نا تو پہلے گنو کہ اس کے پاس کون سا خزانہ ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ گنو جی، دولت اس کے پاس ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اس کے پاس ہیں، دنیا سب وہ جس کو جو دیا ہے، آج جو بادشاہ ہے، جو بڑا ہے، یہ سب اس کا دیا ہوا ہے۔ اور دولت اور دنیا کی کوئی نعمت، کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے، بولو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، سب چیز اس کے پاس ہے، ہر چیز کا مالک، ہر لمحے ہر چیز کا ہر وقت مالک وہی ہے۔ اگر اس کے خزانے میں کوئی چیز نہیں ہے تو میرے دادا فرمایا کرتے تھے تو وہ عاجزی نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے اللہ کے خزانے میں، عاجزی نہیں ہے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، وہ متکبر ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں میں بڑائی، بزرگی، بلندی اسی کی ہے، اسی کو جچتا ہے کبر، اسی کو سجتا ہے کبر، کیونکہ اس کی خدائی ازلی ہے، ابدی ہے، دیمومی لا اول لہ ولا آخر لہ، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کو کوئی انتہا ہے۔ باقی بندے کو اگر زیب دیتی ہے تو عاجزی ہے۔ اگر ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الانبیاء تھے تو آپ سید المتواضعین بھی تھے، تواضع کرنے عاجزی کرنے والوں کے بھی سردار تھے، کملی والا۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہ عاجزی بڑی دولت ہے۔ تو یہ اللہ نے شاہ صاحب مرحوم کو یہ دولت بھی عطا فرمائی تھی، مسکینی تھی، غریبی تھی، فقیری تھی، یہی فقر ہوتا ہے نا، اور کیا، اور تو مکر ہوتا ہے، یہ فقر ہوتا ہے، اس کے علاوہ سب مکر ہوتا ہے۔ اے مکروں نے کئی جھپے پائے ہو رہے، کئی اتنے جس طرح ککڑی انڈیاں تے بیٹھی ہو رہی ہے، یہ سارے بل فریب اور اساں پتہ ہے، یہ پیریاں چمکا کے تے یہ تے وہ تے لٹرم تے پٹرم سارے تے فقیر یہی لوگوں نے کہ کوئی لباس نہیں سادہ جا پایا ہے، اپنا اسی وچ پھرنا تے رنگ جڑا ہے کملی والے دی سنت طریقہ وہ اپنا، باقی سب دام فریب پیسے چمڑے نہ طریقہ بنے ہیں۔ یہ دکانہ بڑیاں آج کیوں نئی نسل جڑی ہے خانقاہاں تو دور ہو گئی، صاحبزادیاں تو پیراں تو دور ہو گئی، کیونکہ سیاسی بن گئے، انہاں دے وچ آباء و اجداد دا رنگ نہیں رہا، کملی والے دی تعلیم دا اثر نہیں رہا، قرآن و سنت دے اثرات نہیں رہے انہاں وچ، اٹھنا بیٹھنا بول چال سب دنیا ہو گئی، دنیا داری زبان دے وچوں اللہ تاثیر کھس لئیے، اس واسطے دنیا متنفر ہوگی اس نظام سے۔ اے میں صحیح گل کر رہے ہیں، کوئی کسی دل میں کوئی ایسی گل نہیں کر رہے، چیک کر لو خانقاہاں پاکستان دیاں، چیک کر لو پیر بھی چیک کر لو، صاحبزادے بھی چیک کر لو، پھرو لو ٹٹو لو، جس طرح برتن
نہ انج بجا کے لینے ہو نا پیر بھی پکڑیا کرو ٹھوک بجا کے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسن علی اسلام شریف سمجھ آئی نا او بندہ گل کرے جیڑا ہنج ٹھوک بجا کے پیر پکڑو تے مزہ آوے جیڑا کم از کم تساں قرآن و سنت دا راہ دا دس سکے قرآن دی کوئی آیت پڑھ کے ترجمہ ہی تو انو دس دے وے انہاں پیراں کولوں جنہاں نوں کچھ نہیں آندا انہاں کولوں تے او علماء چنگے نے جنہاں تسی دبی رکھنے والے نے جو میت دھوانے والے نے وہ قرآن دا رستہ تا دس دین قرآن تا پڑھ دین رسول اللہ دی تعلیم تو انو دے دے دین نا خطبہ پڑھ دین قرآن پڑھ دین نمازاں پڑھا دین وہ دین دی خدمت کر دین تسی کی کر رہے ہو صرف ہاتھ ماں کے تے جوبے چ نوٹ پا لے تے جیبے چیک کرنے رہے کون کی دے رہے سمجھ آئی نا یہ پیری نہیں ہے ہم ان اولیاء اللہ کی اولاد سے ہیں جنہوں نے دنیا پر ٹھوکر مار دی لات مار اگر ان کے پاس کوئی آیا تو دو بول بولے اس کا دل موہ لیا سمجھ آئی دو بات کر سائی کوئی نہیں دانے نرم مارنے کو دے فوت ہو گئی اچھا تو مطلب ہے کہ جو شخص آیا دو بول بولے اس کا دل جیت لیا قرآن کی آیت سنا دی کسی قرآن کے لفظ پر گفتگو کر دی علم کی کوئی بات کہہ دی کسی صوفی کا شعر سنا کر اس کا مطلب بیان کیا میرے دادا یہی کرتے تھے ان کے پاس وہ خزانہ تھا حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ کے پاس کہ جو آتا تھا وہ اس کا دل جیت لیتے تھے وہ ان کا چہرہ دیکھتے ہی دیکھتے رہ جاتا تھا یہ کہ میں اپنے دادا کی تعریف نہیں کر رہا کوئی خوشامد نہیں کر رہا ہوں جو جن لوگوں نے دیکھا ہے میرے دادا کو ان کی باتوں میں تھی ہائے کیا موہنی ان کی باتوں میں تھی ہائے کیا موہنی باتوں باتوں میں کتنوں کی جان گئی نا باتوں باتوں میں کتنوں کی جان گئی نا باتوں باتوں گلا گلا میں جی گلا گلا میں بندے پہنچا چھوڑے منزل سے پہنچا چھوڑے جی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے آپ دیکھیں خانقاہیں پھریں پاکستان کی تمام سلسلے تمام درگاہیں پیروں کو صاحبزادوں کو پیرزادوں کو ملیں بیٹھیں ان پر سوال کریں ان سے پوچھیں کہ آپ لوگ اتنے عظیم باپ داداؤں کی اولاد ہیں آپ ان کے مسند کے وارث ہیں تو یہ شریعت کا مسئلہ ہے یہ قرآن کی آیت ہے یہ حدیث ہے یہ مسئلہ ہے یہ ہمیں بتائیں ہم کسی مولوی سے نہیں پوچھیں گے آپ خود بتائیں سمجھ آئی کیوں آپ بزرگوں کی پراپرٹیوں کے وارث ہیں ان کے علم کے وارث نہیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی دولت دی پیسہ دیا اس کے تو آپ وارث ہے ہی نہیں جو اصل چیز تھی جس کا میں نے ابھی علی کے علم کا ذکر کیا پتہ ہے علی کے دسترخوان پر کیا ہوتا تھا جو کی روٹی دو تین دن کے بعد جو نے دو نوالے تے پانی تے مدے مقابل جڑے انہوں نے 500 بندہ بیٹھا ہے مورخ تے پٹیر تے تتر لیکن مسئلہ جس ویلے پھسنایا اس ویلے پوچھو ابو تراب کو لو ابو الحسن کو لے جاؤ
بیان کر رہا ہوں. میں گل آ گئی حضور فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا فصلوا اہل الذکر. بھائی سنی مولوی بیٹھے ہو سن, دیوبندی بھی بیٹھے ہو سن, اہل حدیث بھی ہو سن, غیر مقلد بھی ہو سن, جتنے حضرات ہو سنو میری گل. اگر اتنے نہیں بیٹھایا ٹیپ پوری دنیا جتھے جتھے جاتی غور نال سنو تے میری گل دا اگر سوال نے تے پوچھو میرے کو, میں جواب دے گا انشاءاللہ. اللہ فرمایا انصاف دی گل ہے, علی دا تڑا نہیں. ویسے تڑے کرنے دا حق بھی بننا ہے کہ علی میرا پیو ہے. رعایت کرن تے میں علی جے پیو نہیں رعایت نہ کرنا. میرا تو حق ہی بننا ہے علی دی جانبداری کرا, لیکن خدا لا یزال دی قسم ہے کہ میں ایک پیش کر رہا قرآن دی آیت, پھر علی دی گل قول پیش کر رہا. پوچھو سارا جمع ظفیر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عثمان, تمام صحابہ کرام, انہاں دیاں جتیاں تے ساڈا سر, سب دا احترام عزت میرے تواڈے سر آنکھیاں تے. لیکن میں علی دی شان دساں علم دی, جیڑا علم کسی نو نصیب نہیں ہویا. اے ماں دے جمعہ اس کا نام حیدر رکھیا علی ہے جی. فرمایا اللہ فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. وہ جے نہیں جاننے ہو نا تے ذکر والے کو پوچھا کرو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, انہاں کو پوچھا کرو. بھائی اول مخاطبین جو ہیں وہ صحابہ ہیں, کیونکہ صحابہ کے دور میں قرآن اترا تو اس کے اول مخاطب جو ہیں وہ صحابہ ہیں. فاسألوا, اس سے مراد بات کی امت بھی ہے قیامت تک کی, لیکن اول مخاطبین صحابہ ہیں. فرمایا پوچھو انہاں کو جیڑے ذکر والے نے. اگر تمہیں پتہ نہیں کوئی گل نہیں آنی نہیں تو پوچھو نہ بولو. 1,24,000 صحابی کم و بیش, اٹھا کے دیکھ لو کتاب, کسی بندے نے دعویٰ نہیں کیتا علی تو سوا. ٹھیک ہے آنے نا کہ جی یہ ترتیب جڑی ہے نا خلافت دی چوتھے نمبر نہیں بھائی, پہلا نمبر دوسرا تیسرا چوتھا تے جڑا اخیر چاہے وہ سب تو تھلے ہونا ہے. ایک کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, یہ خیال ہے چلے لوگ نا, یہ گل نہیں ہوندی. یہ گل ہوئے کہ سارے تو بعد جناب محمد رسول اللہ آئے تو آڈا آپ سے متعلق یہ خیال ہے. پھر جیڑا ثابت ہویا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جیڑا اخیر چاہے اور نبیاں تے مہر ہونا ہے, جیڑا اخیر تے آوے خلافت دی مہر ہونا ہے. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیاں تے مہر, اور علی المرتضی خلافت راشدہ تے مہر ہے. میں ایڈا بولیا بادشاہ تو میں چھڑیا نہ سمجھ اتنا ہی تو چھڑے بولنا کیڈا اوکھا ہونا ہے. میں 50,000 آدمیاں مخاطب کر کے بیٹھے ہیں, 1.5 گھنٹہ ہو گیا کہ اللہ نے فضل نال چھڑیا کوئی نہ, یہ میں نے نہ تے چھڑ گئے کوئی گل نہیں. ہاں زبان میں بادشاہ بڑا فرق ہونا ہے. جی ہاں تو میں عرض کر رہا کہ فرمایا فاسألوا اہل الذکر, پوچھو ذکر والیاں کرو, ان کنتم لا تعلمون, اگر نہیں جاننے ہوتے. مطلب ہے کہ ہون جیڑا آکھے میں نے کچھ پوچھو وہ اہل ذکر بھی چھوڑے.
یہ گل ہوگی نا اللہ جی آخیا اگر نہیں جاننے ہو قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں جاننے ہو تو اہل ذکر کو پوچھو ہون مطلب ہے جڑا آخے میں نے کو پوچھو وہ اس قرآن کی آیت کے مطابق اہل ذکر چوسی جدی گل ہے جی سارے صحابہ 1,24,000 کم و بیش چپ ایک ممبر تے آواز اٹھی اس آواز آکھیا کہ سلونی قبل ان تفقدونی او ماں گمڑے تو پہلے پوچھ کے لو جو کچھ میرے کو پوچھنا دے او علی ابن ابی طالب الزرغام الصالب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کی آواز تھی اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں نے کہا سمجھی نے آواز ہے کس دی سلونی پوچھو میں نے کلوں پتہ لگیا کہ اگر اس دن علی کو لوں قیامت تک دے حالات اسی پوچھو علی بیان کرے وہ پرا کس دے وہ دروازہ کس شہر دے کیوں نہ دسے کہ دروازے دا اے مقام ہے تے شہر دا اندازہ تسی آپ لے لو کتنا علم اسی فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی ماں گما چھوڑ سو میں تساں وچ نہ رہو لگا نظر نہ آؤ لگا نے ہے جی میں اور منزل چلا ویسا ہیں ماں گما چھوڑیا نا تو پھر پچھتاسو ہون پوچھو دسو علی اہل ذکر چ ہویا کہ نہیں اور 1,24,000 کم و بیش صحابہ وچ اے آواز کسی نہیں اٹھائی سوائے علی تو علی کا مرتبہ اللہ اکبر خدا نے دیکھ دی احمد نے دختر ہے جی اور مرتضیٰ کو خانہ زادے رب اکبر دیکھ کر گل سنو ہے سروبے والے سنو بڑے ذوق نہیں گل نے مرتضیٰ رب اکبر نے کارنا جمعایا تک کے میں کر چھوڑے سیدھا پجانی مرتضیٰ رب اکبر دے کاردا جمعایا کعبے دے وچ جمعایا ویکھ کے بیاہ دی بیٹی پیمبر نے بڑا گھر دیکھ کر محمد عربی بڑا کارنا پتر تاکے تے دی جا دیتی پتر جمعہ اللہ نے کار نبی نہیں بیٹی ہے تے لوگ بڑا کار سکنے انہیں تے بڑا کار ہے اللہ نا بیت اللہ جی جمعہ ہے تے بڑا کار تک کے پیغمبر آپ کی وہ مزہ آیا نے کہ نہیں کئیاں تو مرچہ لگیاں سن تو ہائے 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 مرچہ بھی رتیاں اندر بلیاں سن پتیاں وہ بھی تتیاں تتیاں کوئی گل نہیں برداشت کرو اے میڈا مسالہ جڑا ہونا ہے اے بڑے کوئی جل گیا اسی سن کے کوئی سڑ گیا اسی کسی کوئی کنت کٹی اسی تک جی ہے گل کے کی تھی تک جی ہے کہ وہ میڈے سامنے آؤ نا بڑا چاہو نا گل کرو نا پھر میں کے گل کرو نا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تسی گولڈن شریف دے ہو گولڈن شریف جاتے ہیں آپ لنگر کھانے کے لیے میں میرے علی کا وہ لنگر جو کملی والے نے مدینہ میں ساری عمر تقسیم کیا علم کا لنگر علی نے غوث جلی نے ہند الولی نے اور گولڈے میں میرے علی نے تقسیم کیا میں وہ آپ کو سروے میں کھلانے کے لیے آیا ہوں اور روٹی تے دال تے تساں گھر بھی لبے نہیں ہے او گولڈن شریف نہیں اس دال نہ کوئی بھکا نہیں او گولڈن شریف دے وچ جڑا لیٹیا ہے علی دا لال اس دے علم اور اس دے کمال تے دنیا جاندی ہے گولڈن شریف اس دے علم نو ویکھ کے اس دے فقر نو ویکھ کے اتھے جاندی ہے اس واسطے
اسانو چاہیے آپ لوگوں کو بطور خاص ہمیں جو ہم روحانی گدیوں کے خود کو وارث سمجھتے ہیں، کہلاتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں، ان کے پاس کوئی اپنے آباء و اجداد کا علم کا سرمایہ بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کا اللہ نے ذکر کیا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے رب کے ہاں رات گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں۔ اللہ تعالی ہمیں ان نیک لوگوں اور نیک ہستیوں کے صدقے ان مقامات عالیہ تک رسائی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جو سید غلام دستگیر شاہ صاحب کی محفل چیلم میں لوگ شریک ہوئے ہیں، دور دراز سے تشریف لائے ہیں اور برکت حاصل کرنے کے لیے، اور اس مرد کلندر کی جو زندگی گزری اور اس کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو حضرات یہاں جمع ہیں، میں ان کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ ایک درویش سیرت انسان کے پاس اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جو حقیقت میں ایک درویش صفت انسان تھا اور وہ پھر غلام دستگیر بھی تھا، دستگیر کا غلام بھی تھا۔ حضرت پیران پیر، پیر دستگیر، شیخ المشالخ مشائخ عرب والعجم، قطب ربانی، غوث سمدانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا غلام بھی تھا۔ اس کا قرآن و سنت اور توحید کے بارے میں وہی عقیدہ تھا جو حضرت پیران پیر، پیر دستگیر، حضرت محبوب سبحانی کا عقیدہ تھا۔ ایسے لوگوں سے آپ تعلق رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کریں، جانچیں، تولیں، پرکھیں۔ یہ بڑا دھوکے کا زمانہ ہے، لوگ مختلف روپ دھار کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، وہ ہوتے نہیں ہیں۔ اس لیے صرف شکلیں دیکھ کر اور باتیں دیکھ کر نہیں بیٹھیں، جو دل کو لگے، جس کے پاس جانا اچھا لگے، جس کے ساتھ آپ کو جس کی زبان میں سچ محسوس ہو، اس کے پاس جائیں، اس کا مرید بنے، اس سے تعلق رکھیں، چاہے مرید نہ بھی بنے کسی کے، لیکن ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں۔ فرمایا، حضور نے فرمایا، یقیناً حدیث ہے، اذا رؤوا ذکر اللہ، ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کا چہرہ دیکھیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو دل جو ہے، یہ چہرہ جو ہے دل کا آئینہ ہے، جیڑا کچھ اندر تھے سینے چندر ہوئے نا، جتنا صاف ہوئے چہرے تے اتنا ہی نور ہونا ہے، تے جتنی گندگی اندر ہوئے وہ منہ تے آنی ہے۔ چہرے دیکھ کے سمجھ جانا ہے انسان کہ مرد مومن ہے۔ فرمایا کہ حضرت بہاؤالدین نقشبند فرمایا کہ ترے نشانیاں میں کئی خطابات بیان کیتا ہے ولی دی، ایک کہ جس ویلے گل کرے گا تے لوگاں دے دلاں چ لے گی، دوسرا ہے کہ جس ویلے اس دے چہرے نو ویکھو گے تے دوبارہ اس دا چہرہ ویکھنے دی دل وچ خواہش پیدا ہوئے گی کہ دوبارہ ویکھاں، تے تیسری گل ہے کہ اس دی خلوت اور جلوت اس فرق نہیں آؤ لگا، جو مجلس چوسی یہ کمرے گھر دے وچ بھی ہوئی ہو سی۔ اے آئی دستگیر دے وچ گل ہے، غلام دستگیر شاہ دے وچ جو مجلس وچ سی وہ گھر سی، اے نہیں گھر اور تے باہر اور، اندر باہر ایک سی۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اور میرا خیال ختم شی کو سی یا دعا ہے جی؟ اچھا جی، بڑی مہربانی، تو سب میرا خیال ہے بڑے عرصے بعد پڑھو لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن
رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دعاؤ سی اپنی اپنی جو شخص جنہ قرآن شریف پڑھے وہ ہاتھ چاہ کے میرے مل کر دو سارے حضرات قبول کی طرف تے باقی دعا میں کرسا ایصال ثواب دی اس کے بعد دعائے حاجات ہوتی سارے حضرات اپنی اپنی حاجتاں مراداں جڑیاں لے کے آئے ہو گھر کو اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرو اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرو چولیاں اڈیو ہاتھ چاہو اور مالک کو منگو اپنی مراداں پہلے دعا سی آمین 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 سارے حضرات اپنی حاجات لیجئے کو یا رب محمد و علی و زہرا یا رب حسین و حسن و آل ابا کز لطف برار حاجتم درد و سرا بے منت خلق یا علی العالی یا رب تو چنا کن کے پریشان شوم محتاج برادران و خیشان شوم چیزے کے دہی بدہ مراز در خیش تاز در تو بردر ایشان شوم یا رب زد قناتم تمنگر کرداں بز نور یقین دلم منور کرداں روزی یہ منے سوختہ سر کرداں بے منت مخلوق میسر کرداں آنی کہ تو حالے دل نالاں دانی احوال غمے شکست بالاں دانی گر خانمت سینہ سوزا شنوی وردم نزنم زبان لالاں دانی یا رب بحری میں فضل خود راہم دے فرمان پذیر آئیے درگاہ ہم دے سرمایہ درد و سوز ارزانی کن با گوہر عشق دولت آہم دے یا رب تیرے خلق تک یگاہ ہم نہ کنی محتاج گداؤ بادشاہ ہم نہ کنی موے سیاہ ہم سفید کر دی سے کرم با موے سفید روح سیاہ ہم نہ کنی یا رب برسالت رسول الثقلین وز بحر غدا کنندہ بدر و حنین اسیان مرا تو حصہ کن در عرصات نیمے بحسن ببخش نیمے بحسین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته